اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کل انسان کی زندگی میں جو بیماریاں ہیں وہ لاتعداد بیماریاں ہیں کہ آپ ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری کا کراتے ہیں، تیسری شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ آپ کا ہزاروں لاکھوں روپیہ ٹیسٹوں میں لگتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو کوئی بیماری نہیں، یا کوئی بیماری نکل بھی آئے، مثال کے طور پہ آپ کو بیماریاں نکل بھی آتی ہیں، پھر آپ جو میڈیسن کھاتے ہیں وہ 6 مہینے، سال، 2 سال کھا کے لیکن وہ مرض نہیں جاتا۔ اس حالات میں اللہ پاک نے قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے قرآن میں شفا رکھ دی ہے مومنوں کے لیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، یا تیرا قد اتنا لمبا نہیں ہو جائے گا کہ تو پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا، اور کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ وٹ نہ ڈالنا، اور ماں باپ کا ادب کرنا، اور تجھ پر اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو صبر سے سہارا لینا، اور نماز قائم رکھنا۔ یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو حکیم حضرت لقمان علیہ السلام نے، اور یہ نصیحت اللہ نے جو قرآن میں ڈالی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے۔ بعض ہوتا ہے نا، انسان کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ کسی کو دیکھا، کسی ایسے آدمی کو ماتھے پہ وٹ ڈالنا ہے، وٹ ایک تو ہوتا ہے قدرتی وٹ ہوتے ہیں انسان کے، ایک وٹ ڈالنا اور ہوتا ہے۔ حکیم لقمان کا جو بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا تو ایک دن دوائی دی، دوسرے دن دی، چوتھے دن دی، 5ویں دن دی، حد تک کہ 7 دن علاج کرتے رہے۔ 7ویں دن اس بچے کو موت آ گئی۔ حکیم لقمان نے اپنا جو سارا جو نسخے تھے وہ سارے سمندر میں ڈال دیے، اس کا ایک پیج باہر رہ گیا، اور کہا کہ جو دوائی میرے بیٹے کو نہ بچا سکی تو میرے یہ نسخے کس کام کے۔ فضل ربی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی، اے لقمان، کہ تیری دوائی میں کوئی شک نہیں، تیری دوائی میں کوئی شک نہیں، اگر تیری دوائی بیٹے کے حلق سے نیچے اتر جاتی تو تیرا بیٹا ٹھیک ہو جاتا۔ ہم نے اس کے حلق سے اترنے ہی نہیں دی، جو تو دوائی اپنے بیٹے کو کھلاتا رہا وہ میری مٹھی میں ہے، وہ ساری دکھا دی، کیونکہ اللہ کے ہاں موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے حلق سے اترنے نہیں دی، کیونکہ موت کا وقت جب مقرر ہو جائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دوائی، کوئی میڈیسن، کوئی علاج نہیں کر سکتا اس کا۔ بیماری کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ جب وقت آ گیا تو آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں نے مار دیا، یا فلاں نے مار دیا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے ٹھیک ہونا ہے، جس کی زندگی ہے، اللہ پاک اس کو
ہر حال میں بچائے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے انسان کا، اور یہی یقین انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کے جسم میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مرض ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ ہے، کوئی بھی مرض ہے، آپ سورہ لقمان پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور اس کو روزانہ پئیں۔ اس کو روزانہ پینے سے آپ کے جو تمام بیماریاں اندر کی، خواہ روحانی ہے، جسمانی ہے، اندرونی ہے، تو وہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عزیز۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ انسان کی سوچ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم قرآن پڑھتے ہو تو غور کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ روزانہ سورہ لقمان پڑھیں، پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، جو بچے نہیں بیمار ان کو بھی پلائیں، تاکہ آنے والے کسی بڑی مصیبت سے، کسی بڑے مرض سے وہ بچ سکیں۔ جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں کہ اس طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ نئی سے نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی سے نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ کچھ نہ سمجھے، آپ پڑھیں یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے قرآن میں شفا رکھ دی ہے ایمان والوں کے لیے، آپ پئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ آپ اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی وظیفے یا نسخے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔